إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب عليم بما كانوا يكفرون صدق الله العلي العظيم. رفقائے گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش فرمائی تو جھگڑا دو باتوں پر تھا. ایک اللہ کی وحدانیت پر جھگڑا تھا، اور دوسرا وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جینے کے بعد پھر مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد پھر اٹھنا بھی ہے. جہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تعلق ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے تو آپ کو تسلیم کر لیا تھا کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں. جب آپ نے یہ تصور پیش کیا تو پھر انہوں نے آپ کا بھی انکار کر دیا. اللہ کے قرآن نے اللہ کی توحید کے بعد سب سے زیادہ زور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برپا کردہ آخرت پر دیا. فرمایا یہ ہے کہ الیہ مرجعکم، تم نے لوٹ کے جانا ہے، جمیعا تم سب نے لوٹ کے جانا ہے اس کی طرف، کوئی استثناء نہیں، سارے کے سارے اسی کی طرف پلٹائے جاؤ. اور صرف پلٹنا نہیں ہے بلکہ وہاں جا کر زندگی کے ایک ایک عمل اور ایک ایک حرکت کا حساب کتاب. ادھر آنکھیں بند ہوں گی تو آنکھیں کھل جائیں گی کہ میں کیا کچھ کر کے آیا ہوں، بلکہ موت کا آخری جھٹکا لگنے سے پہلے فرشتے آ جاتے ہیں اور انسان کو نظر آ جاتا ہے کہ وہ کس حیثیت سے آخرت کے جہان میں داخل ہو رہا ہے. وہ ایک مجرم کی حیثیت سے جا رہا ہے یا ایک معزز مہمان کی حیثیت سے جا رہا ہے. پھر جب مردے کو دفنا رہے ہوتے ہیں لوگ تو یہ بحث کرتے ہیں کہ اس نے پیچھے اللہ کا قرآن، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اس نے آگے کو کیا بھیجا ہے، کیا یہ کما کے جا رہا ہے. جب لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے تو اللہ کے فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے. اور پھر جس طرح زندگی میں انسان کبھی کبھی یہ توقع کرتا ہے کہ میرے اندر وہ چیز نہیں ہے لیکن مجھے اس طرح بلایا، میں بہادر نہیں ہوں لیکن لوگ مجھے بہادر کہیں، میں سخی نہیں ہوں لوگ مجھے سخی کہیں. لوگ اپنے پندار میں بند ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ زہر کرتے ہیں جو زہر نہیں ہوتے، اور وہی ان کا تعارف بن جاتا ہے. جب مرنے والا مرے گا تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے فرشتے وہاں موجود ہوں گے، اور جب اس کے رونے والے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ میرا شیر، میرا چاند، میرا وہ، یہ مرنے کے بعد جب مائیں بہنیں اور لوگ ماتم کرتے ہوئے کہتے ہیں تو اللہ کے فرشتے زور سے کھینچ کر تھپڑ مارتے ہیں اس کو. ہاں بتا تو ایسا تھا؟ یہ جو کہہ رہے ہیں میرا چاند تو چاند ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں میرا شیر تو شیر ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں میرا فلاں تو ایسا ہے. تو کھینچ کر اللہ کے فرشتے اس کو تھپڑ مارتے ہیں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا جب میں مر جاؤں تو میری لاش پر نہ رونا، میں ایسا نہیں ہوں کہ میرے اوپر رویا جائے. یہ وہ عمر ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ان کی زندگی میں کئی بار ان کو جنت کی بشارتیں دی ہیں. جی تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، سب نے پلٹ کر تو پھر اسی کی طرف جانا ہے، جمیعا سب نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ کافی تھی بات، یہ اللہ کا وعدہ ہے، بات کافی تھی، لیکن آگے کہہ دیا حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ. اللہ کا وعدہ بھی کافی تھا لیکن بات یہ سچا وعدہ ہے. یہاں کسی نے نہیں رہنا، اگر کسی نے رہنا ہوتا تو محمد الرسول اللہ سے
سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ یا ابو بکر نہیں رہا، عمر نہیں رہے، آپ نے کہاں رہنا ہے اور میں نے، سب نے اس کی طرف چلے جانا ہے۔ یہ اللہ کا حقیقی وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے۔ اور فرمایا انہو یبدأ الخلق، اس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کی ابتدا فرمائی جائے۔ انہو، کوئی شک نہ کرے اس میں، یبدأ، اس نے ابتدا کی ہے، الخلق، اس کائنات کی اس نے ابتدا کی ہے، ثم یعیدہ، اور پھر اس کو لوٹائے گا، پھر اس کو لوٹائے گا۔ کیوں لوٹائے گا؟ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے برپا کرنے کا مقصد کافروں اور ظالموں اور مجرموں کو سزا دینا نہیں ہوگا، قیامت کے برپا کرنے کا مقصد اہل ایمان کو ان کے نیک اعمال کی جزا دینا، مقصد یہ ہوگا، مقصد یہی ہوگا۔ لیکن کافروں کو بھی سزا مل جائے، اصل مقصد یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی ہے، یہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، میرا بندہ آیا ہے، ساری زندگی میری اطاعتوں میں گزار کر آیا ہے، بس جلدی جلدی اس کو انعام سے نواز دو۔ اللہ تعالیٰ جلدی جلدی انعام سے نواز دے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ یہ وہ اصل چیز ہے جی، جس کے لیے اللہ پاک نے نبی بھیجے، جس کے لیے اللہ پاک نے قرآن اتارا، انصاف، عدل، انصاف اور عدل کے ساتھ جنہوں نے نیک اور اعمال کیے، جنہوں نے نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر سے۔ یہ عدل بڑی چیز ہے جی، انصاف بڑی چیز ہے۔ صرف بادشاہوں کے اوپر موقوف نہیں ہے کہ وہ انصاف کریں، یہ عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے جج اور قاضی صرف انصاف نہیں کریں، آپ بھی کسی نہ کسی دائرے میں جج بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ یا آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے یا آپ کی دسترس میں ہیں، آپ کی بیوی آپ کی دسترس میں ہے، آپ کی بیٹیاں آپ کی دسترس میں ہیں، ان کے اوپر جب آپ ظلم کریں گے، یہ بیچاریاں تو فریاد کرنے کے لیے بھی کہیں نہیں جا سکتی۔ آپ کی بیٹی کس کو جا کر کہے کہ میرے ابو نے میرے اوپر ظلم کیا ہے؟ آپ کی بیوی کس سے جا کر فریاد کرے کہ یہ میرا شوہر میرے اوپر ظلم کرتا ہے جی؟ تو انصاف ہر حال میں جی، حویلی کے اندر بھی، گھر کے چولہے کے اوپر بھی، اپنے سوسائٹی اور اپنے معاشرے میں جہاں جہاں بھی ہیں، عدل سے کام لیں، انصاف سے کام لیں۔ اور انصاف اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل کے اندر موجود ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ تو ان کو والذین کفروا، اور جن لوگوں نے انکار کیا ہے، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہوگا من حمیم، لیکن گرم پانی کا پینا، ابلتا ہوا پانی، ایسا پانی۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے جی۔ انسان جب اس کو پیے گا تو انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، پیشاب کے راستے سے انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، منہ کے قریب ابھی نہیں لے کے جائے گا، اس کی اتنی بھاپ ہوگی کہ منہ کا گوشت جو ہے جھلس کر گر پڑے گا جی۔ ایسا پانی، شراب من حمیم، تو ایسا پانی جو سخت، و عذاب علیم، اور عذاب علیم، عذاب ایک ہوتا ہے، دوسرا دردناک عذاب ہوتا ہے، اذیتیں دے دے کر کسی کو مارنا جی۔ عذاب بھی نہیں ہوگا بلکہ دردناک عذاب ہوگا۔ اور بما کانوا یکفرون، یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کفر کیا ہے۔ دیکھیے، کفر بھی ایک جرم ہے، چوری بھی ایک جرم ہے، لیکن ایک کافر ہے، اس نے چوری نہیں کی ہے، اس کو کفر کی سزا تو ملے گی، چوری کی سزا نہیں ملے گی جی۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ ایک آدمی چور ہے لیکن کافر نہیں ہے، اس کو چوری کی سزا ملے گی، کفر کی سزا نہیں ملے گی۔ دوسرا یہاں یہ بحث بھی چھیڑ گئی کہ کیا ہر کافر کو جہنم میں بھیجا جائے گا؟ ہر کافر جہنم میں جائے گا؟ نہیں، ہر کافر جہنم میں نہیں جائے گا، کچھ کافر بچ بھی جائیں گے۔ کون سے کافر بچ جائیں گے؟ مجھے آپ بتائیں۔ ایک آدمی چین کے اندر پیدا ہوا ہے، اس کی عمر 18 سال ہو گئی ہے، اس کو کسی نے نہ اللہ کا بتایا ہے نہ اللہ کے رسول کا بتایا، وہ تو کافر معاشرے میں رہتا ہے۔
اب وہ مر گیا تو پھر وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ اس کو تو کسی نے اللہ کا پیغام ہی نہیں بتایا، وہاں تک کسی نے پہنچایا ہی نہیں، اس کا کیا انجام ہوگا؟ جبکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میرا پیغام آئے اور تم انکار کرو تو اس کو کفر کہتے ہیں۔ یہ اس کے اوپر بڑی بحثیں کی ہیں علماء کرام نے، بالآخر یہی کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو اندھیرے میں پیدا ہوئے، کفر کی حالت میں پیدا ہوئے، پھر ان تک خدا کا پیغام نہ پہنچ سکا۔ آج کے دور پہ بھی ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں دور دور تک مسلمان ہی نہیں ہیں، جنہوں نے قرآن اور اللہ کا نام بھی نہیں سنا۔ جی یہ تو آپ خوش نصیب ہے کہ مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں۔ اب ایسے لوگ ساری زندگی گزار کر مر جاتے ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہے یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے لیکن جنت میں بھی نہیں جائیں گے۔ ان کو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد مٹی میں ملا دے گا، جس طرح بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، جانور ہیں، ان کو اسی طرح ملا دے گا۔ جی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نہیں، قیامت کے دن ایک نبی کھڑا کیا جائے گا اور ان کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ تم اس کو مانتے ہو یا تم اس کو نہیں مانتے۔ جو مانیں گے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، دوسروں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد غالباً شیخ محدث الف ثانی نے اس کے اوپر سخت تنقید کی ہے، انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ قیامت تو جزا سزا کے لیے ہے ہی نہیں، جزا سزا کے لیے وہاں ماننا کیا ماننا ہوا؟ وہاں تو انسان دیکھ چکا ہوگا بڑے سے بڑا کٹر سے کٹر کافر بھی مرنے کے بعد تو اللہ کو مان رہا ہوگا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ ہمارا خیال یہ ہے، ویسے اللہ جانتا ہے، اور ہمارا خیال بھی یہ ہے جانتا اللہ ہے۔ ایسے لوگ جن تک خدا کا پیغام نہیں پہنچا ان کا انجام اللہ کے سپرد ہے۔ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو بہرحال جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، ان کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ 12 منٹ ہو گئے، زیادہ وقت ہو گیا، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ شاہ فیصل جو تھے نا جی، انہوں نے ایک کانفرنس بلائی تھی اپنے دور میں۔ انہوں نے پوری دنیا کے علماء کو انہوں نے بلایا تھا اور ان کے سامنے ایک سوال پیدا رکھا تھا، یہی سوال کہ جن لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی دعوت نہیں پہنچی ہے وہ مر جو گئے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ تو ہمارے اس پاکستان سے انہوں نے مولانا مودودی کو بلایا تھا۔ تو جب ان کی باری آئی، مولانا مودودی کی جب باری آئی، جب ان سے پوچھا کہ جی آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا جب سے آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے اور آپ کا دعوت نامہ مجھے ملا ہے، اس وقت میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ میرا اپنا کیا انجام ہوگا۔ یہ ذمہ داری تو میرے اوپر تھی نا، میں نے پہنچانا تھا، محمد رسول اللہ تو چلے گئے۔ اب جن لوگوں تک اللہ کے دین کی دعوت نہیں پہنچی ان کے ذمہ دار مسلمان ہیں، کیونکہ اب یہ کام مسلمانوں نے کرنا ہے، نبی تو نہیں آئے۔ اللہم صلی علی سید